بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سال کے 12 مہینوں میں یہ رمضان کا مہینہ سید الشہور کہلاتا ہے اور بڑی عظمت، برکت اور فضیلت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا اہم ترین عمل وہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے ہر دن میں روزے کو فرض فرمایا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے سے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض چلا آ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ میں محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور جب رمضان شریف کے روزے فرض کر دیے گئے تو محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، فضیلت باقی رہ گئی اس کی۔ اس لیے اسلام کے ارکان 4 میں جو صوم اور روزے کا رکن ہے وہ اسی مہینے کے 30 یا 29 روزوں کا، ایک مہینے کا روزہ، مہینہ جتنے کا ہو جائے، یہ رکن ہے اسلام کا۔ ایک رکن نماز ہے، ایک رکن زکوٰۃ ہے، ایک رکن روزہ اور ایک حج، 4 ارکان، جس کو آج کل 4 پلرز آف اسلام کہتے ہیں، یعنی اس پر اسلام کا مدار رکھا گیا ہے۔ جیسے عمارت کا مدار کھمبوں پر ہوتا ہے، پلرز پر ہوتا ہے، ایسے ہی ان 4 ارکان پر اسلام کا مدار رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ارکان اسلام میں روزے کا شامل ہونا ہی روزے کی اہمیت کو بتلاتا ہے کہ یہ کس قدر اہم عمل ہے اور کتنا ضروری کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کا ارادہ ہو اور جی چاہے تو وہ روزہ رکھے اور جی نہ چاہے تو نہ رکھے۔ فرائض میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین میں لوگوں کے اپنے چاہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے موسم اچھا ہے تو روزہ رکھ لیا، اور موسم سخت ہے تو چھوڑ دیا، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ کسی انسان کو اسلام کے کسی حکم کے اور فرائض کے توڑنے کی گنجائش اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس کو اس کا یقین ہو جائے کہ اس پر عمل کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ خیال بھی نہیں، وہم گمان بھی نہیں، یقین ہو جائے کہ میں اب روزہ رکھوں گا تو مر ہی جاؤں گا، تو اس کو اس بات کی گنجائش اور اجازت مل سکتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں رکھ لے۔ البتہ شریعت اسلامی نے ہماری رعایت کرتے ہوئے، ہماری ضرورتوں کی رعایت کرتے ہوئے، جیسے نماز میں کچھ سہولتیں دی ہیں
مسافر کو سہولت دی، مریض کو سہولت دی، مسافر کو اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ وہ سفر میں 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھ لے۔ سفر سے مراد جو شرعی سفر ہے، جتنی مقدار شرعاً ضروری ہے اتنا سفر کرے گا تو 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ بعض صحابہ کرام نے پوری پڑھ لینی چاہی ہمت کر کے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے، قبول کر لو۔ کائے کو 4 پڑھنے کی ہمت کرتے ہو، 2 پڑھو بس۔ تو 2 رکعت نبی نے بھی 2 ہی رکعت پڑھی سفر میں۔ تو یہ سہولت دی گئی مسافر کو۔ اور جیسے بیمار کو نماز میں سہولت ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز اس وقت میں، جس وقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور دیگر ائمہ کے پاس عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب شافعی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کے جب تک امام ابو حنیفہ کے پاس عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا، گھنٹہ بھر کم زیادہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ظہر کی نماز بھی پڑھ لے، عصر کی نماز بھی پڑھ لے۔ مسافر کو سہولت دی گئی اور مریض کو بھی دی گئی کہ مریض 2 مرتبہ وضو کرے یا تیمم کرے یا اٹھے اور اس کو نماز کے لیے تیاری کرنی پڑے، تو ایسا کیوں؟ ایک تیاری میں وہ 2 نمازیں پڑھ لے۔ عام آدمیوں کو جو افضل وقت ثابت ہے اسی میں پڑھنا چاہیے عصر، اور شوافع کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہاں جب افضل وقت ہے جب وہ پڑھ لیں، ان کے لیے کوئی بھی تمام ائمہ برحق ہیں، ان کی تحقیقات برحق ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عصر کا وقت مخصوص دلائل کی روشنی میں جلدی نہیں شروع ہوتا، دیر سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن مسافر کو، مریض کو یہ سہولت مل گئی شریعت میں، اس سے ہم استفادہ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم حرمین شریفین میں ہوتے ہیں، وہاں عصر کی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، ہمارے اپنے مسلک کے اعتبار سے وقت شروع نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود فقہا فرماتے ہیں جماعت مت چھوڑو، حرم شریف کی جماعت مت چھوڑو، عصر کی نماز وہاں جب نماز ہو رہی ہے اسی وقت پڑھ لو۔ ہاں اگر حرمین شریفین کی نماز چھوٹ گئی ہماری تو پھر اپنا وقت ہونے کے بعد نماز ادا کرو۔ بہرحال نماز میں جیسے رعایتیں اور سہولتیں دی گئیں، روزے میں بھی رعایتیں دی گئیں۔ مسافر روزہ نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، بعد میں ادا کر لے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کو نقصان بھی نہیں ہوگا کوئی۔ اسی طریقے سے مریض، اسی طریقے سے مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت اگر ہمت نہیں کر پا رہی ہے اور کمزوری محسوس کر رہی ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں روزہ رکھ لو، اس وقت چھوڑ دو، گناہ نہیں ہوگا، بعد میں رکھ لیں۔ لیکن اگر کسی شخص کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور اس نے رمضان کا روزہ محض سستی سے، گرمی سے، کاہلی سے چھوڑا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عمر بھر روزہ رکھے گا تو بھی اس ایک رمضان کے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ قضا تو ایک روزے سے ہو جائے گی، کسی نے چھوڑ دیا تھا نادانی سے اور بعد میں خیال آیا کہ صاحب مجھے اللہ کے حقوق ادا کر دینے چاہیے، تو جتنے روزے چھوڑا ہے رمضان کے اتنے ہی رکھنے سے ادا ہو جائیں گے، لیکن ثواب نہیں ملے گا رمضان والا ثواب رمضان ہی میں رکھنے سے ملے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ یہ رمضان روزہ تو رکھنا ہے، اب رکھیں گے تو ایک ہی روزہ ہوگا، یعنی اسی وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھیں گے۔ نہیں رکھا اور بعد میں قضا کیا تو بھی صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھنے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ صرف فرض ادا ہوگا۔ جو اجر اللہ رمضان میں روزے رکھنے والوں کو دیتے ہیں، اس اجر کے لیے اگر کوئی شخص پوری عمر روزہ رکھتا رہے، سال بھر، عمر بھر رکھتا رہے، تو بھی رمضان کے ایک روزے کا اجر اس کو نہیں مل سکتا۔
اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی رمضان میں کاہلی مت کرو، سستی مت کرو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، موسم سے نہیں گھبراؤ کہ صاحب اس سال موسم بہت سخت چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم گرمی ضرور ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو، ہماری بہنوں کو سوچنا چاہیے عرب کے تپتے صحراؤں میں راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے بھی روزہ رکھنے والوں، تو وہ کیسے رکھ لیے؟ یہ گرمی اور اس گرمی کا کوئی تناسب ہی نہیں۔ جب تبوک کے لیے صحابہ جا رہے تھے، تیاریاں کر رہے تھے، سخت ترین گرمی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جیش العسرہ فرمایا، بڑی تنگی کا۔ مسلمانوں کے پاس مال بھی نہیں تھا، اس لیے کہ باغات میں کھجوریں ابھی پک رہی تھیں، پکی نہیں تھیں، تو یہ سال کا آخری زمانہ صحابہ کا، انصار کا جیب خزانہ خالی رہتا تھا۔ اب کھجوریں پکیں گی، اس کے بعد توڑیں گے، پھر بکیں گی، پھر ان کے ہاتھ میں پیسہ آتا تھا۔ تو ویسے زمانے میں اللہ کے نبی نے کہا چلنا ہے، سب کو چلنا ہے، بہت دور جانا ہے، مدینے سے ملک شام کی سرحد تک جانا ہے، اور سب کو چلنا ہے، کوئی عذر مت کرو۔ تو منافقین مسلمانوں سے کہتے تھے جو ہمت کرتے، جاؤ بچوں کو بھیجتے، اپنے جوانوں کو، جاؤ بیٹا جاؤ، نبی نے آواز لگائی ہے، جاؤ قربانی دو۔ تو منافقین کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، یہ گرما میں مت جاؤ، زندہ واپس نہیں آؤ گے، تمہاری ناشیں صحراؤں میں ڈال کے آنا پڑے گا۔ کیسی سخت لو ہے، کیسی زبردست گرمی ہے، ایسی گرمی میں اگر نکلو گے تم لوگ سفر میں، رستے میں مرو گے، واپس نہیں آؤ گے وہاں سے۔ لا تنفروا فی الحر، سفر میں مت ارادہ کرو جہاد میں جانے کا یا کہیں بھی جانے کا، گرما میں مت ارادہ کرو، سخت گرمی ہے، سخت گرمی ہے۔ لوگ ڈرا رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یہ متخلفین یعنی نیکی کے کاموں سے گھبرانے والے اور پیچھے رہ جانے والے کہہ رہے ہیں کہ گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، اگر لوگ سمجھیں تو جہنم کی آگ اس سے کہیں شدید ہے، اور تم اس آگ کو برداشت کر کے اس گرمی سے اپنے کو بچا رہے ہو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کرو، تھوڑا سی تکلیف ہے، یہ تکلیف برداشت کر لو اور اس تکلیف سے بچ جاؤ۔ تب ایمان والوں کو جو وسوسے ڈالے جا رہے تھے منافقین کی طرف سے، ان وسوسوں کا اثر نہیں ہوا، اور سب نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، سب تیار ہو گئے، جتنے مخلص تھے سب تیار ہو گئے کہ صاحب ہم کو چلنا ہی چلنا ہے، اور گئے بھی، اور اللہ نے نوبت نہیں آنے دی۔ رستے ہی میں نبی کو خبر ملی کہ لوگ ڈر کے بھاگ گئے ہیں، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 90,000 کا لشکر آیا تھا، ابھی مسلمان گئے بھی نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے چند صحابہ کو آگے بھیجا تھا، گھوڑ سوار، گھوڑوں پر بٹھا کے آگے بھیجا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم کو لڑنا نہیں ہے اور ہمارے آنے تک کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مگر تم لوگ صرف پریڈ کرتے رہو، گاؤں میں گھومتے رہو، گھوڑ سوار، گھوڑے پہ بیٹھ کے 2-2 3-3 آدمی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دن بھر پھرو، پھر شام میں سو جاؤ، کچھ کرنا نہیں ہے ہمارے آنے تک، جب ہم آئیں گے تو پلان بنائیں گے، تمہارا کام اس وقت میں صرف گھوڑے پہ بیٹھ کے تمام علاقوں میں، آبادیوں میں پھرو بس۔ جب 2-2 3-3 مسلمان گھوڑوں پر بیٹھ کر پوری بہادری سے اور پوری ہمت سے ان علاقوں میں گھوم رہے تھے جن علاقوں میں عیسائیوں کا 90,000 کا لشکر تیار تھا لڑائی کرنے کے واسطے، جنگ کرنے کے واسطے، وہاں آرام سے لوگ پھر رہے تھے۔ تو ان کے کمانڈروں نے آپس میں گفتگو کی، یہ 2-4-5 دندناتے ہوئے سینہ تان کے اتنی ہمت سے پھر رہے ہیں، تو کتنی بڑی تیاری کے ساتھ ان کے لوگ پیچھے سے آ رہے ہوں گے، ہم کو کوئی حماقت نہیں کرنا، پہلے غور کر لو، جانوں کا مسئلہ ہے۔ تو ان لوگوں نے یہی طے کیا کہ یہاں سے ہم واپس ہو جائیں، بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت بڑی تیاری میں ہیں، اس لیے ہم لوگ واپس ہو جائیں۔
بس وہ 2-4 کی خالی پریڈ کرنے کو دیکھ کے بھاگ گئے سب. جی نہیں. اب حضور کو خبر ملی کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سب چلے گئے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں. تو راستے سے حضور علیہ السلام واپس آ گئے. مگر یہ ایمان والوں کا امتحان تھا کہ نبی کے حکم پر کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوتے، چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں. بڑے لشکر سے گھبراتے ہیں. 32,000 مسلمان جا رہے تھے 90,000 سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اپنے وطن سے بہت دور جا رہے تھے. تو میرے دوستو، میری بہنوں، اصل چیز اللہ کے حکموں کا احترام ہے. آپ بعد میں رکھ لیں گے روزہ، کوئی بات نہیں، لیکن کیا حکم کا احترام ہوا؟ حکم کا احترام تو نہیں ہوا. اور اصل چیز حکم کا احترام. اب کہہ رہا ہے اللہ کے روزہ رکھو. آپ کو ایسا عذر نہیں ہے جس عذر سے روزہ ساقط ہوتا ہو. صرف ڈر ہے، پیاس بہت لگے گی، گرمی سخت ہے، کاروبار دھندا ہے، کیسے کریں. علماء فرماتے ہیں، اور حدیث شریف سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو کوئی بھی کام ایسا اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے جس سے فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو. حتیٰ کہ نیک کام بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر انسان رات بھر نفلیں پڑھتا ہے تو ہے تو بہت نیک کام، لیکن فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتا اس کی وجہ سے، تو یہ فرض میں کوتاہی کرنا ہے. لہذا رات میں سو جاؤ اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. کوئی مشقت اپنے پر ایسی مت ڈالو، چاہے کتنی نیکی کی مشقت ہو، جس سے فرائض میں کوتاہی ہو. آدمی ہے عمرے کے لیے گیا ہے تو عمرے پہ عمرے کر رہا، طواف پہ طواف کر رہا، کرو، اچھی بات ہے، بشرطے کہ آپ کی 5 وقتہ نمازیں متاثر نہ ہوں. کیوں؟ وہ فرائض ہیں. فرائض کی اہمیت نوافل سے کہیں زیادہ ہے. حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض سے زیادہ کسی ذریعے سے میرا تقرب حاصل نہیں کرتا. سب سے زیادہ اللہ کا تقرب فرض کاموں کو کرنے سے ہوتا ہے. اب فرائض پورے کر رہا ہے ماشاءاللہ، نماز وقت پہ پڑھ رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب نوافل سے اور قریب ہو جاؤ نوافل کے ذریعے سے. مگر نفل اس کو نفع دیتی ہے جس نے فرائض ادا کر دیے، اور جو فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرتا ہے اس کو نوافل سے ترقی نہیں ملتی، اور نوافل سے نفع نہیں ہوتا اس کو. نوافل کا نمبر بعد میں ہے اور فرائض و واجبات کا نمبر پہلے ہے. اس لیے فرائض و واجبات کا اہتمام کرنا چاہیے. چاہے کچھ کام ہمارے اچھے رہ جاتے ہیں تو رہ جانے دو، وہ اللہ اس کا بھی اجر دے دے گا، اس کا بھی اجر دے دے گا اللہ تعالیٰ. جیسے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا مشغول ہے کہ دعائیں مانگنے کا ٹائم نہیں مل رہا اس کو، یعنی تھوڑا دعا مانگنے کی بھی ہے، کچھ چیزیں مانگنے کی بھی ہیں، اس کو دعا مانگنا چاہتا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ آدھا پارہ اور پڑھ لوں، ایک سورہ اور پڑھ لوں، ایک سورہ اور پڑھ لوں، اس میں اس کو دعا کرنے کا موقع نہیں ملا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے بھلائیاں، وہ سب بھلائیاں اس کو مانگے بغیر مل جائیں گی، اس لیے کہ وہ قرآن پڑھنے میں مصروف تھا. اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کی مشغولیت اعلیٰ درجے کا عمل تھا، اس لیے وہ نہیں مانگ سکا. مگر جو اس کے دل میں تمنائیں تھیں مانگے بغیر اللہ دے دے گا قرآن پڑھنے کی برکت سے. تو ایسے ہوتا ہے. اب ایک انسان ہے، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت عثمان کی زوجہ تھی، حیات تھی، اس وقت بیمار تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے گئے جہاد کے، غالباً فتح مکہ کا موقع تھا. تو حضرت عثمان کو سختی سے منع کیا کہ تم نہیں چلو گے، تم یہیں رہو گے، تمہاری بیوی بیمار ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرو، ہمارے ساتھ مت چلو. حضرت عثمان کو یہ غم ہوا
کہ جب ایمان لائے سابقون الاولون میں سے ہے، ابتدائی مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے اور حضور سے پوچھا کیا کروں، تو کہا جو میں کرتا ہوں وہ کرو۔ تو حضرت ابو بکر لوگوں کو سمجھا رہے تھے اسلام۔ پہلا آدمی جس کو پکڑ کے لے کے آئے حضور کی خدمت میں وہ حضرت عثمان تھی، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر حضور نے ان کو اپنی 2 بیٹیاں دی، ایک کے بعد ایک۔ یہ حضرت رقیہ حضور کی بیٹی ان کی زوجیت میں تھی، بیمار تھیں، اور اللہ کے نبی اور سارے صحابہ، اکابر صحابہ سب ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت عثمان کے دل کتنا مچل گیا۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، میں کسی غزوے میں آپ کو چھوڑا نہیں ہوں، آپ کے ساتھ رہا ہوں ہمیشہ، اور اس وقت میں کیسے رہ جاؤں گھر پر جب آپ جا رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ کام اور لوگ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کر سکتے ہیں، میرا ساتھ دینا، میرے ساتھ جہاد میں نکلنے کے لیے اور لوگ بھی ہیں، لیکن تمہاری بیوی کی نگرانی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کے لیے تو کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کے لیے تم ہی ہو، تم ہی کرو۔ لہذا اب یہ حق ہے، حق کے موقع پر فرض چھوڑو، اور یہ حق تھا، حق ادا کرو، یہ بڑی ذمہ داری بن گئی۔ تو بڑی ذمہ داری کی وجہ سے حضرت عثمان حضور کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکے، رہ گئے مدینے میں۔ حکم تھا، اس لیے اس میں کچھ اپنی چلا نہیں سکتے تھے صحابہ، جو حکم مل جائے رہ گئے۔ مگر دل مچل کے رہ گیا کہ میں پہلی دفعہ ہے کہ خروج فی سبیل اللہ میں پیچھے رہ گیا۔ مگر حضور علیہ السلام نے سفر کے دوران ساتھ کے مجاہدین سے فرمایا کچھ لوگ مدینے میں ایسے رہ گئے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مگر جو تم پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہو اور وادیوں میں اتر رہے ہو اور جو عمل بھی تم کر رہے ہو، تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں ان کا حصہ نہ ہو، وہ برابر حصے دار ہیں تمہارے اعمال۔ ایک دفعہ کہا، 2 دفعے، 3 دفعے، ایک دفعہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو جہاد میں گیا بھی نہیں اور سارے مجاہدین کا ثواب پا رہا ہے؟ تو کہا وہ عثمان ہے، اس کی بیوی کی بیماری نے اس کو روک لیا ہے۔ تو آج ہم لوگوں میں احکام کا شعور نہیں ہے، وہ جو ہمارا جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور جو حکم ہے اس موقع پر نہ اس کو جانتے نہ اس پہ عمل کرتے، اور سمجھتے اس میں ثواب مل جائے گا، حالانکہ اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس کا گناہ برابر باقی رہے گا۔ اگر حضرت عثمان زبردستی جہاد میں چلے جاتے تو نہ جہاد کا ثواب ملتا اور بیوی کی نگہداشت نہ کرنے کا حق باقی رہ جاتا، اس کا گناہ ہو جاتا۔ تو نبی نے ان کو گناہ سے بچایا اور وہ ثواب مفت میں مل گیا، گھر میں بیٹھے ثواب مل گیا، کیونکہ جی چاہتا تھا کہ مجھے یہ عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر مجبوری چھڑا رہی تھی، تو اللہ اجر سے محروم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اجر برابر عطا فرماتا ہے۔ تو اب اگر کوئی رمضان شریف میں نہیں چاہتا کہ روزہ چھوڑے، مگر بیماری اس کو روزہ چھڑا رہی، یا کسی اور سخت مصیبت کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے، تو چونکہ دل اس کا اس عمل میں لگا ہوا ہے اور مجبوراً نہیں کر پایا، تو اس کو اس کا اجر مل جائے گا، اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم اس کو نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو حساب کتاب ہے نا، اللہ حساب کتاب کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، حساب سب کا کریں گے، اللہ پاک حساب کتاب کریں گے، مگر اللہ کا حساب بنیے کا حساب نہیں ہے، اللہ پاک کا حساب رحمان رحیم کا حساب، بڑے مہربان کا حساب ہے۔ وہ خود ہی یہ چاہتا ہے کہ بندہ پکڑا نہ جائے، وہ خود ہی یہ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی نکلوا دینا چاہتا ہے کہ کسی طرح بچ جائے، کسی طرح بچ جائے۔ اب اگر کوئی شامت اعمال سے اپنی مصیبت سے پھنسا تو الگ بات ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جائے، اللہ نہیں چاہتا کہ بندے میرے ایمان والے پھنسیں، اللہ نہیں چاہتا، تو وہ حساب لینے والا ہے، تو وہ اجر دے گا ان کاموں کا جو کام ہم نہیں کرے مجبوری کی وجہ سے، مگر ہم کرنا چاہتے تھے، اگر وہ مجبوری نہ ہوتی تو ہم ضرور کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بنا کیے ہم کو عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی کے جو معمولات ہیں نفل کاموں کے، قرآن پڑھنے کے، ذکر کرنے کے، یا اور بھی کوئی خیر کے کام وہ کرتا ہو،
اب بیمار ہو گیا، نہیں کر پا رہا ہے، فرشتے برابر لکھتے رہتے ہیں جب تک کہ اچھا نہ ہو جائے، برابر لکھتے رہتے ہیں، وہ کام روز کے روز لکھ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں کرا، پڑا ہوا ہے مگر لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح آدمی جو نفل کام اپنے گھر پر پابندی سے کرتا ہے اور سفر میں ایسی مشکلات پیش آئیں کہ نہیں کر پایا، چاشت نہیں پڑھ پایا، تہجد نہیں پڑھ پایا، اشراق نہیں پڑھ پایا، جو کام نفل کرتا تھا وہ نہیں کر پایا، تو مسافر کے کھاتے میں نہ کر کے بھی لکھے جاتے رہیں گے، کیونکہ گھر پہ تو کرتا تھا وہ۔ تو یہ اللہ پاک کا حساب کتاب ہے، بہت نرالا حساب کتاب ہے اللہ پاک کا۔ مگر جو کام ہم غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے کریں گے، چھوڑیں گے، ان پر سخت پکڑ اللہ کی طرف سے ہو۔ رعایتوں کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن جب آدمی بغاوت پر آ جائے اور جان بوجھ کر نافرمانی کرے تو پھر پکڑ بھی سخت ہے اللہ کی، وہ اس کی شان کے مطابق پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت پکڑ ہے اللہ کی، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں نکل سکتا۔ آدمی کو تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ کبھی وہ اللہ کی پکڑ کی زد میں نہ آئے، یہ دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آ گیا تو بچ نہیں سکتا، جیسے حدیث میں ہے کہ من حوسب عذب، جس کا اللہ باریک بینی سے حساب کر لیں گے پکڑا جائے گا، برابر عذاب میں جائے گا۔ کس کا اعمال نامہ ایسا ہے جس میں پکڑ نہ ہو؟ ایسے اعمال کچھ نہ کچھ تو ہیں جس میں پکڑ ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے دعا کرتے رہنا کہ کمی کوتاہی کو درگزر کر دے، لیکن اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرے، نہ نماز میں کوتاہی کریں، نہ روزے میں کوتاہی کریں۔ ہماری بہنیں غور سے سنیں، ہماری بچیاں سنیں، کتنی لاپرواہ غافل ہو گئی، بآسانی روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج شاپنگ کو جانا ہے، روزہ چھوڑ دیا، آج بچوں کے چوڑیاں لانا ہے، روزہ چھوڑ دیا، آج یہ کام ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ نمازیں چھوٹ رہی، مارکیٹوں میں گھوم رہے، رمضان جیسے مہینے میں نمازیں قضا ہو رہی۔ کیا سمجھتی ہیں ہماری بہنیں بچیاں؟ غور کریں، تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کرنے کی فکر ہوتی ہے تو بڑی آدمی کو اس کی طرف دھیان اور توجہ ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔ ہم ایک جگہ رمضان ہی کے مہینے میں جا رہے تھے شہر میں، تو ہم کو جلدی تھی، ہم 4 ویلر میں تھے۔ ایک نوجوان جو ہے ان کے ساتھ، ان کی برقع پوش خاتون کوئی بھی تھی ان کے ساتھ میں تھی، تو وہ 2 ویلر پہ تھے، ٹریفک زیادہ تھی، جتنا ہم بچ کے نکلنے کی کوشش کرتے تھے وہ بھی گھس کے سامنے آ جاتے تھے، وہ بھی گھس کے، اور بار بار غصہ آ رہا تھا کہ بھائی ہم چاہ رہے ہیں کہ نماز تک پہنچ جائیں مسجد میں، اور یہ بیچارہ جو ہے اتنی جلدی بتا رہا ہے، اتنی جلدی بتا رہا ہے، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں کوئی ایسا نمازی آدمی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہوتے تو ہیں اللہ کے بہت بندے، بظاہر نظر نہیں آتے۔ تو خیر جب ہم کسی مسجد پہ رکے تو وہ اس کی جلد بازی بھی نماز ہی کی تھی، اس کی جو جلد بازی تھی وہ بھی نماز ہی کی تھی۔ فوراً وہ دونوں اترے اور وہ جلدی جا کے حوض پہ وضو کے اندر چلے گئے جماعت میں، اور وہ بیچاری جو بیوی ہوگی، بہن ہوگی، جو بھی ہوگی اس کی، تو وہ وہیں پر مسجد میں ایک طرف کو اپنا اوپر کا کپڑا ڈال کر کے برقعے کا نماز پڑھی۔ تو ماشاءاللہ دونوں نمازی تھے، پابند تھے، نماز کا اہتمام کرنے والے لوگ۔ آج کیا ہے صاحب، مسجد کے بازو ہے نماز نہیں پڑھتے، اذانیں سن رہے ہیں، باتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں مہمان آ گئے، عورتیں باتیں کر رہی ہیں، ایک اذان ہو گئی، عصر کی ہو گئی، مغرب کی ہو گئی، باتیں کر رہے بیٹھ کے۔ نماز تو نماز کی کوئی پرواہ نہیں، آج مہمان آ گئے، نماز غائب، آج دعوت ہے، نماز غائب، آج شادی میں جانا ہے، نماز غائب۔ ایک ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے کپڑے بدلنے کے، زیور پہننے کی تیاری عورتیں کرتے ہیں شادی میں جانے کے واسطے، دعوت میں جانے کے واسطے، اس بیچ میں نماز آتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی نماز کی۔ اور شادی خانے میں دیکھ لو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، عورتیں کبھی نظر ڈال کے دیکھ لیں، اور مرد مردانے میں ڈال کے دیکھ لیں کتنے نماز پڑھتے ہیں۔ خاص طور سے عورتیں پہلے سے چلی جاتی ہیں اور رشتہ داروں کی وجہ سے جا کے ساتھ میں رہتی ہیں، عصر وہیں ہوتی ہے، مغرب عشاء
اب آج کل تو نہیں ہے ایسا، آج کل تو 10 بجے 11 بجے راتوں میں جا رہے ہیں، لیکن پہلے جب ہم دیکھتے تھے تو لوگ عصر مغرب عشاء سے شادی خانے میں رہتے تھے، کیونکہ رات کو جلدی واپس آتے تھے نا، تو اس لیے وہاں رہتے تھے۔ بہرحال نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ اکثر ہماری بہنوں پہ فرض ہے، کیونکہ مردوں کے پاس جمع پونجی کچھ بھی نہیں ہوتی، لاتے ہیں کماتے ہیں کھلاتے ہیں ختم کر دیتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں بڑی مشکل سے، آج کل لوگ کماتے بڑی مشکل سے گھر چلتا ہے، کرایہ دیا اور کھلایا پلایا، ضرورتیں دوا علاج اور کمایا سب ختم ہو جاتا ہے، اٹھا کے رکھنے کا اس کے پاس نہیں۔ تو اکثر مردوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اور اکثر عورتوں پر زکوٰۃ ہے، اس لیے ہے کہ کچھ تھوڑا بہت سونا تو ان کے پاس ہے، اگر صرف سونا ہو اور چاندی بالکل نہ ہو کسی عورت کے پاس تب تو ٹھیک ہے بھائی، 7 تولے والے بہت کم ہیں، 7.5 تولہ ہونے کے بعد فرض ہوگی ان کے اوپر زکوٰۃ، اور اتنا سونا عام طور سے متوسط طبقے میں نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ لیکن اگر تھوڑی سی چاندی بھی ہے، جیسے عورتوں کے شوق ہوتے ہیں کہ سب وہ اپنے پیر میں ایک چین پیر کی ہے چاندی کی ہوتی ہے، تو تھوڑی سی چاندی بھی ہے، انگوٹھی ہے چاندی کی، اور کوئی چیزیں ایسی اس کے پاس ہیں، تو پھر 1 تولہ سونے پر بھی اس کے لیے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کیوں کہ جب دونوں جنس موجود ہوں گے تو فقہا فرماتے ہیں جس کا نصاب کم ہے، جس میں غریب کا فائدہ ہے، اس کو معیار بنایا جائے گا۔ تو اب غریب کا فائدہ چاندی کو نصاب بنانے میں ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کتنے میں آتی ہے؟ 1 تولہ سونا اس سے زیادہ کا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے پاس چاندی بھی ہے سونا بھی ہے، تو اب سونے کا نصاب نہیں چلے گا، اب چاندی کا نصاب چلے گا، اور جب چاندی کا نصاب چلے گا تو 1 تولے سونے پر بھی اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو فکر یہ نہیں ہے کہ ہم مسئلے مسائل معلوم کریں اور ہم زکوٰۃ ادا کریں، عورتوں کو میرے پاس کیا ہے بول کے، میرے پاس کیا ہے بول کے زکوٰۃ ہی نہیں ادا کر رہے۔ جس مال کی آپ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے وہ مال اللہ فرمانے خیر مت سمجھو، وہ تمہارے لیے شر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس مال میں تم نے بخل کیا یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کی، اس کو دوزخ کی آگ میں تپا کر توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں یہ زیورات تپا کر پھر گلے میں پہنا دی جائے، اور جس سے آدمی جلتا رہے۔ اور اس کے علاوہ اسی ہمارے اس مال سے جس کی ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، چاہے وہ سونا چاندی ہو چاہے پیسہ ہو، اللہ تعالیٰ اس مال کو دوزخ کے آگ میں تپا کر یکویٰ بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، اس کے بازوؤں کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اس سے اس خزانے سے جلایا جائے گا، اور اس کی پیٹھ کو جلایا جائے گا، اور اس کے چہروں کو جلایا جائے گا، اور جلا جلا کے فرشتے دل بھی جلائیں گے اور کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، لوگو یہ ہے خزانے جو جوڑ جوڑ کے رکھے تھے، مزہ چکھو کتنا مزیدار ہے خزانہ تمہارا۔ تو دل بھی جلائیں گے اور جسم کو بھی جلائیں گے، یعنی تانا بھی دیں گے فرشتے، بہت حماقت کیے تھے نا، آپ دیکھو کیسا مزہ آ رہا ہے، چکھو مزہ آگ کا عذاب کا، تو مزہ چاہ کھایا جائے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہماری بہنیں واقف نہیں، ان کے سامنے علم نہیں، ان کے سامنے مذاکرہ نہیں۔ مذاکرہ ختم ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نسل دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے وحشت محسوس کرتی ہے، ہماری اولاد۔ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں جاؤ کچھ ذرا بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ایک پوری کی پوری نسل ہے وہ تو شکر ادا کرو کہ نماز پڑھ لے رہی ہے رمضان میں،
نہ سنتیں پہلے کی نہ سنتیں بعد کی، سیدھا آئے جماعت میں شریک ہوئے اور سیدھا سلام پھیرتے نکل کے چلے گئے۔ 100 میں 90 لوگ اسی طریقے کی نماز پڑھ رہے ہیں، مگر چلو نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ نماز بھی نہ پڑھتے تو ایمان ہی خطرے میں تھا، تو نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر فرض، صرف فرض، اور عورتوں میں اتنا فیصد بھی نہیں ہے نمازیوں کا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے مذاکرہ بند کر دیا، مذاکرہ نہیں ہو رہا، مسجدوں میں ہو رہا، علماء آ رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، امام صاحب کر رہے ہیں، خطیب صاحب کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، درس قرآن ہو رہے ہیں، درس حدیث ہو رہے ہیں، مساجد کے اندر سب ہو رہے ہیں، بیٹھ کون رہا ہے بھائی؟ ہماری نسل نہیں بیٹھ رہی ہے۔ ہماری نسل اس لیے نہیں بیٹھ رہی ہے کہ اس کو بچپن سے مذاکرے کا عادی بنایا نہیں گیا ہے، دین کی مجلسوں کا شوق اس میں شروع سے نہیں پیدا کیا گیا۔ 4 سال سے بھی پہلے رجسٹریشن کرا کے اسکول میں جب بھیج دیا گیا تو ان کو بیچاروں کو کب دین کی محفلیں، دین کی مجلسیں، علماء کی مجلسیں، کیا پتہ، بیچارے غریب جانتے ہی نہیں اس کو۔ اب بڑے ہو گئے، کچھ پڑھ لیا، بعض نے پڑھنا چھوڑ دیا، دھندے میں لگ گئے تو مصروف ہیں، مشغول ہیں، تو ان کو نہیں اہمیت معلوم ہے مذاکرے کی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن کہتا ہے جب تک مذاکرہ رہے گا یہ امت رہے گی، اور جب تک مذاکرہ بند ہو جائے گا اس امت میں دین کا نفع بند ہو جائے گا، ایمان کا نفع بند ہو جائے گا۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ ایک پوری نسل کو، ماں عورتیں بیٹھی ہیں متولی صاحب کے گھر میں، تو ایک نظر ڈالو کہ اس میں کم عمر لڑکیاں بھی کتنی ہیں، آپ ہی لوگ ڈال کے دیکھ لو، پتہ چلے گا۔ اکثر بڑی عورتیں ہیں جنہیں دین کا شعور بڑوں سے ملا ہے، لیکن خود آپ کی اپنی نسل کو کوئی شوق نہیں، دین، آپ کی اپنی اولاد کو دین کا کوئی ذوق نہیں، دین کی محفلوں میں جانے کا کوئی شوق نہیں، تو یہ سلسلہ یوں ہی رہے گا تو ختم ہو جائے گا۔ کل میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ صاحب جرمنی میں جو ہے اب تک یہ اہتمام ہوتا رہا ہے کہ باہر کے لوگوں کو نہ لیا جائے، اب تک ہوتا رہا ہے۔ اب وہاں جرمنی نے، وہاں کی حکومت نے طے کیا ہے کہ صاحب ہم کو مستقبل میں اپنے ملک کی ترقی کے واسطے بہت قابل لوگوں کی ضرورت ہے، اگر ہم اپنے ملک والوں پر ڈیپینڈ کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، لہٰذا باہر سے آنے والوں کو، قابل لوگوں کو آنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ یہ وہ طے ہوا، کل کی نیوز بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اس میں ان لوگوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ بوڑھی بستی، تو ان کے ایک کوئی ہوگی وہاں جرمنی میں، تو وہاں ایک نام اس کا رکھا بوڑھی بستی۔ تو کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ بہت پرانی بستی ہے اور وہ کیپٹل سٹی کے بازو میں ہی ہے، بہت پرانی بستی ہے، اور اس بستی کے اندر اولاد کے پیدا ہونے کا تناسب کم ہے، اور پرانے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور باہر کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں۔ لہٰذا اب وہاں انہوں نے کہا صورتحال یہ ہے کہ بستی کی اکثریت بوڑھی ہے، 40 کے اوپر ہے بوڑھی، پوری بستی کی اکثریت، جوان بھی نہیں ملتے، بچے بھی نہیں ملتے اس بستی کے اندر، سب بوڑھے بوڑھے لوگ ہی ہیں۔ تو کچھ وقفہ گزرے گا تو چند برس کے بعد یہ بستی ہی فنا ہو جائے گی، اب کوئی بھی رہنے والا نہیں۔ لہٰذا ملک کو چاہیے کہ باہر سے نوجوانوں کو نوکریوں کے لیے، کاموں کے لیے آفر کیا جائے، آنے دیا جائے، تاکہ بستیاں ہنستی بولتی رہیں، قائم رہیں اس طریقے سے۔ یہ میں نے کل خبر پڑھی تھی تو مجھے وہی بات آئی، میں بہت دنوں سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں، آج جو مسجدیں آباد ہیں، اگر جتنے عمر کے لوگوں سے آباد ہیں یہ گزرتے چلے جائیں گے تو آگے آباد رکھنے والے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی اپنے بچے ہیں بہت سے نوجوان ماشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھنے والے، لیکن یہ 5 وقتہ بہت کم ہے۔ 5 وقتہ کا کیا ہوگا؟ میں ایک سفر میں نماز پڑھنے کے لیے گاؤں میں گیا تو وہ گاؤں تھا، لیکن ایک صف میں لوگ تھے، ایسی چھوٹی، اتنی چوڑی مسجد ہوگی، چھوٹی سے بہت چھوٹی تھی لیکن صف اتنی ہوگی، تو اتنی مسجد تھی۔ اس مسجد میں 3 صفیں تھیں بس، چھوٹی سی مسجد، وہاں ہم وضو بنائے، اندر گئے بیٹھے تو کچھ لوگ تھے نماز کے لیے آئے تھے، اور امام صاحب نوجوان تھے،
وہ مجھے جانتے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا نصیحت کر دیجئے، لوگ بستی کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے، رک گئے ہم، تو سب لوگ بیٹھ گئے، جتنے تھے سب بیٹھے، مگر میں ان پہ نظر ڈالا تو سب بوڑھے تھے، ایک جوان بھی نہیں تھا اس کے، سب بوڑھے لوگ تھے، ایک بھی نہیں امام صاحب کے علاوہ، اور امام صاحب بھی ابھی ابھی مقرر کیے گئے تھے، دوسرے علاقے کے ہیں، وہاں کے بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ میں ایک بات بہت ادب سے کہوں گا، آپ لوگ برا نہ مانیے گا، ایک فکر کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بعد اس صف کو آباد رکھنے کا کیا انتظام کیا ہے؟ کیونکہ یہ نماز پڑھنے آئے ہیں، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 8-9 آدمی تھے، میں کہا یہ آپ جو بھی آئے ہیں 8-9 آدمی، سب اپنی عمریں دیکھ لیجئے، اپنے بال دیکھ لیجئے، سب سفید ہیں، اس میں کوئی کالے بال والا نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے آپ لوگ گزرو گے نہیں گزرو گے، اللہ آپ کی صحت میں عمر میں برکت دے، برا مت مانو، گزرو گے کہ نہیں گزرو گے؟ تو کہیں گزریں گے، سر ہلائے۔ اب جب ایک ایک گزر جائیں گے آپ لوگ تو یہ ایک صف خالی ہوتی جائے گی، اب 9 آدمی پڑھ سک رہے ہیں اس میں نماز، ایک کم ہو جائے گا، پھر آپ میں سے ایک اور گزر جائے گا، 2 کم ہو جائیں گے، 3، بھرتی کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ مسجد کا کیا ہوگا آپ لوگوں کے بعد؟ آپ نے اس پہ غور کیا، سوچا؟ تو بیچارے بڑے بوڑھے لوگ تھے، گاؤں کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے بھی غور کیا، ان کے چہروں بشروں سے اندازہ ہوا کہ مسئلہ سوچنے کا ہے۔ پھر میں نے امام صاحب کو تاکید کی کہ دیکھو آپ آئے ہو اس بستی میں، اتنی محنت کر لو کہ بستی کے بچے یہاں آ جائیں، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ یہاں گورنمنٹ اسکول ہے، تو کہا ہاں تیلگو میڈیم اسکول ہے گورنمنٹ کا، اس میں مسلم بچے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ گاؤں کے مسلم بچے کوئی 70-80 ہوں گے۔ میں نے کہا 70-80 بچے جس بستی میں ہیں، اس بستی سے مسجد میں ایک سیاہ بال والا بھی نہیں ہے، سب کے سب سفید بال والے۔ تو میرے دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان شریف کی مجلس میں رمضان کا کیا تذکرہ، یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ ہماری ریگولر فکریں ہیں، ہر مومن کو اس کا مذاکرہ کرنا ہے، بار بار سوچنا ہے، بار بار سوچنا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو دینی محفلوں سے شوق ذوق باقی نہیں رہے گا اور اس میں شرکت کے تقاضے ان کے دلوں میں نہیں آئیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ سرکاری قسم کے مسلمان ہو جائیں گے، یہ حقیقی مسلمان باقی نہیں رہے۔ محنت کرنی ہے، ماؤں کو محنت کرنی ہے، باپ کو محنت کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو مذاکروں سے جوڑنا ہے۔ طبیعت وحشت محسوس کرتی ہے کہ دین کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھیں تو وحشت ہوتی ہے اندر سے، اس وحشت سے بیچارے گھبرا کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں یہ دوپہر کا وقت ہے اور کاروبار کا بھی وقت ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آج دھندے کا دن ہے، چھٹی کا دن بھی نہیں ہے، اور لوگ نماز کے لیے آئے، نماز پڑھے اور چلے گئے، اس لیے کہ ان کی اپنی مشغولیتیں، اپنی مصروفیتیں ایسی ہیں۔ بدگمانی ہم کسی سے نہیں کرتے، لیکن عام صورتحال مساجد کی یہ ہے، آپ کتنے بڑے سے بڑے پروگرام کا اعلان کرو، مسجد میں اکثر نوجوان چلے جاتے ہیں، اکثریت چلی جاتی ہے۔ کچھ کو شوق ہے، ان کو ماحول ملے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو شوق ہے، وہ تو رہتے ہیں چند، لیکن اکثر چلے جاتے ہیں۔ اور میں بعض دفعے پروگراموں میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدھ بچہ کوئی بیٹھ بھی گیا تو گھر سے کوئی آ کے بلا کے لے کے چل جاتا بیچ میں سے، اس لیے کہ وہ باپ بھی نہیں بیٹھا، وہ بچے کو بھی بلا کے لے کے چل جاتا ہے، تو بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ جب وہ اللہ رسول کی باتیں سنیں گے نہیں، آپ بھی نہیں سناتے، مسجد میں بھی نہیں سنیں گے، کسی عالم کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھیں گے، دروس میں بھی نہیں بیٹھیں گے، قرآن کے حدیث کے جو مسجدوں میں ہوتے ہیں، تو کیا انگلش میڈیم اسکول جس میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، یا وہ کالج جہاں ہمارا بچہ اسٹڈی کر رہا ہے، وہاں ان کو دین ایمان سکھایا جائے گا؟ ان کو کیا مطلب ہے؟ وہ تو پڑھا بھی نہیں رہے، کالجز میں پڑھا بھی نہیں رہے، بس جانا ہے، ٹھٹا کرنا ہے، آ جانا ہے، امتحان کے وقت ٹیوشن پڑھ کے پاس ہونا ہے۔ وہ لوگ خالی فیس لینا جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ اکثر کالجز میں پڑھائی نہیں ہے، پڑھائی اپنے طور پہ پڑھ لینا پڑتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، انتظام نہیں، انتظام انہوں نے کیا ہے تو پڑھنے والے نہیں،
کہتے بھائی یہ عمر ہے، یہ عمر میں آپ دنگا نہیں کریں گے تو کیا پڑھیں گے کیا؟ یہ عمر تو دنگا کرنے کی۔ ایسا ہوتا ہے۔ میں وہاں بندلہ گڑے میں کسی کے ساتھ عیادت کرنے گیا تو ایک ہنگامہ بہت زبردست شروع ہوا، ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے نہیں مولانا یہ روز روز کا قصہ ہے، وہ پیچھے کالج ہے، یہی ہوتا رہتا ہے، سمجھے؟ تو یہ ہوتا ہے پڑھائی کی جگہوں پہ۔ ایمان دین کہاں سیکھیں گے؟ سوال یہ ہے۔ اللہ کی محبت کہاں سیکھیں گے؟ نبی کا صحیح تعلق کہاں سیکھیں گے؟ تعلق تو ہے ہر مسلمان کو، لیکن نبی کا جو صحیح اور قوی تعلق ہونا چاہیے یہ کہاں سیکھیں گے؟ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں۔ اگلی نسلوں کی فکر کیجیے، اگلی نسلوں کے لیے بہت چوکنا ہو جائے۔ جو بچے اب پل رہے ہیں انہیں بچایا جا سکتا ہے، جو بچے بڑے ہو چکے ہیں اب ان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ ان کو بے دینی کے سانپوں نے ڈس دیا ہے، اب یہ زہر آسانی سے نکلنا ان کی زندگیوں میں سے مشکل ہے۔ اب ان کے آگے جو بچے ہیں 4 سال کے، 3 سال کے، 2 سال کے، جو ابھی پیدا ہو کے ابھی گودوں میں ہیں، اس نسل کے لیے کوشش شروع کریں گے تو شاید آج سے 15 برس کے بعد جا کر یہ نسل ایمانی جذبات والی، دینی جذبات والی اور نمازوں کو قائم کرنے والی، مسجدوں کو آباد کرنے والی اور اللہ کے نبی کے حکموں کو پورا کرنے والی، شریعت کو چاہنے والی بن جائے گی۔ ابھی سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو نقصان ہو گیا اس نقصان کے لیے جتنی فکر کی جا سکتی ہے اتنی فکر کر لی جائے۔ اب جو نوجوان ہیں ان کے اوپر تھوڑی محنت پیار سے، محبت سے کر لی جائے، ان کو تھوڑا سمجھایا جائے، مانوس کیا جائے، قریب کیا جائے، دین کی محفلوں سے، قرآن کی مجلسوں سے، تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنے سے قریب کیا جائے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ مومن مسجد میں آتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ گئی، اب نکلنے کو جی نہیں کرتا، مجبوری اور مشکل کی وجہ سے نکلتا ہے مگر نکلنے کو جی نہیں کرتا پانی۔ اور منافق کی مثال مسجد سے ایسی ہے کہ جب وہ مسجد میں آتا ہے تو جیسے پرندہ وہ قفس میں، پنجرے میں ڈال دیا گیا، سال بھر پنجرے میں رکھو تو بھی وہ دروازہ کھلنے کا منتظر رہے گا، جب دروازہ کھلے گا اڑ کے بھاگ جائے گا، اس کو جی ہی نہیں لگتا پنجرے میں۔ تو جیسے پرندے کا پنجرے میں جی نہیں لگتا ایسے منافق کا مسجد میں جی نہیں لگتا، اور جو مومن ہے وہ اس طریقے سے مسجد میں آتا ہے جیسے مچھلی پانی میں چھوڑ دی گئی، ایسے آتا۔ یہ مثال اپنے کوئی حدیث نہیں ہے لیکن بزرگوں کی بتائی ہوئی مثال، عربی میں مقولے مثال کے طور پر مشہور ہے، اور دیکھو تو سمجھ یہی بات ہے، غور کرو تو یہی بات ہے۔ ایمان والوں کو مسجد سے نکلنے کا جی نہیں چاہتا، ہاں جاتے ہیں ضرورت کی، مجبوری کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ہم منافق ہرگز نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ وہ مسجد میں آتے ہیں تو ایسی وحشت کے ساتھ چلے جاتے ہیں جیسے منافقین چلے جاتے ہیں، وحشت کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ۔ یہ کیوں ہے؟ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور 10% ہے تو ماں باپ کا قصور 90% ہے۔ انہوں نے ہی ان ماحولوں سے ان کا دل آشنا نہیں کرایا، انہوں نے ہی ان چیزوں سے ان بچوں کو جوڑا نہیں، اور ان کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ڈالی، اہمیت نہیں ڈالی۔ تو خیر میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا بلا عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بہت اہتمام اور پابندی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اندر روزے کا جو اصلی مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور تقوی کی حقیقت ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، بس۔ تو ہم اس پر بار بار غور کریں اور سوچیں کہ رمضان المبارک میں ہم لوگوں نے اللہ کی عظمت کی وجہ سے اور اس کے حکم کی اہمیت کی وجہ سے حلال چھوڑ دیا ہے، تو حرام تو بدرجہ اولا چھوڑ دینا چاہیے ہمیں،
تو ہم اس پر غور کرتے رہیں تو ہماری ہمت بڑھے گی۔ دیکھو کھانا حلال تھا ہم نے چھوڑ دیا، پینا حلال تھا ہم نے چھوڑ دیا۔ کوئی شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے ملنا چاہے تو دن میں بھی مل سکتا تھا، اس کے لیے حلال تھا وہ، لیکن اس نے چھوڑ دیا۔ روزے میں کوئی یہ حرکت نہیں کرتا، یہ اعمال نہیں کرتے، حالانکہ اور دنوں میں یہ حلال ہے۔ تو عام دنوں میں حلال ہونے کے باوجود روزے کی خاطر ہم نے ان حلالوں کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر جو پہلے سے بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، کسی پر بہتان لگانا، کاروبار جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا، یا کاروبار کے دوران میں جھوٹی باتیں بولنا، یہ سب پہلے سے حرام ہے۔ پھر اگر روزے میں بھی یہ ہو رہا ہو تو پھر روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ روزہ تو گناہ چھڑانے کے لیے رکھایا گیا ہے۔ یہ سوچ سوچ کے پریکٹس کرنا، میں جب حلال چھوڑ سکتا ہوں اللہ کے خاطر تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اس طرح جب وہ پریکٹس کرے گا تو مہینے کے ختم ہوتے ہوتے لعلکم تتقون، متقی بن جائے گا، سب گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ اب بار بار سوچو، جس گناہ کا تقاضا ہو وہ یہ سوچو کہ کیا بات کر رہا ہے، نفس سے کہو اپنے، تو کیا بات کر رہا ہے؟ میں تو حلال چھوڑا ہوں اللہ کے لیے، تو حرام کی بات کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کرنے والا، کبھی ہرگز نہیں کروں گا۔ تو نہیں کرے گا، تو ایک ہوتے ہوتے آدمی کی مشق ہو جائے گی، اس مشق سے پھر متقی بن جائے گا۔ تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی کیے گئے تھے، لیکن تم پر خاص طور سے فرض کیے گئے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، یہ مقصد ہے۔ تو ایک بات تو میں تمام حاضرین اور حاضرات سے جو اجتماع میں تشریف لائی ہوئی ہیں سب سے یہ کہوں گا کہ اس رمضان میں اس بات کا ارادہ کیجئے کہ مقصد صوم کو حاصل کر لیں، یعنی اس مہینے کے ختم ہوتے ہوتے تمام گناہوں کو چھوڑنے کا مزاج بنا کر متقی بن جائے اور ہمارا شمار متقیوں میں ہو جائے۔ تو یہ ہے رمضان کا وصول ہونا اور رمضان کا ثمرہ مل جانا۔ اس شخص کے لیے عید حقیقت میں عید ہے کہ صاحب رمضان سے پہلے فاجر فاسق تھا، کتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتا تھا اور بڑے خراب ماحول میں رہتا تھا، اب اس رمضان کی برکت سے سب گناہ چھوڑ دیا ہے اور متقی بن گیا ہے، پرہیزگار بن گیا ہے، نمازی بن گیا ہے، قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا بن گیا ہے، سچ بولنے والا، اپنا جو بھی کام ہے، پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو یا بزنس ہو یا ملازمت ہو یا تجارت ہو یا زراعت ہو، اس میں دیانت کے ساتھ کاروبار کرنے والا بن گیا ہے۔ اس شخص کو جب رمضان ختم ہوگا تو واقعتاً عید منانے کا حق حاصل ہے، اسی کی خوشی خوشی ہے اور اسی کی عید حقیقت میں عید ہے۔ باقی جیسے کہ تیسے کو کاہے کی عید ہے، کون سی خوشی ہے؟ یہ خوشی اس کے لیے ہے جس نے اللہ کو خوش کر دیا، اس کے لیے ہے یہ خوشی، اور جو اللہ کو خوش کرنے میں ناکام رہا اس کو کاہے کی خوشی؟ یہ خوشی انعام نقد ہے، نقد انعام، عید نقد انعام ہے، اس خوشی کا حصہ جو خوشی اللہ قیامت میں مرنے کے بعد ہم کو عطا فرمائے، اس کا ایک جھلک، ایک سیمپل اللہ نے دنیا میں دیا۔ اور کتنا خوش ہوتا ہے انسان جب معلوم ہوا کہ صاحب رمضان ختم ہو گیا، چاند نظر آ گیا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، اس کے ہر شخص اپنے دل سے پوچھ لے، خوشی ملتی ہے اس کو۔ یہ خوشی اس نے دی جس کو ہم نے خوش کیا، اس نے دی۔ اور آپ دیکھو جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے، بددھندے کاروبار کرتے رہے اور مارکیٹ میں اچھا برا سب چلاتے رہے، کرتے رہے، اور وہ بھی کپڑے لاتے ہیں، وہ بھی تیاری کرتے ہیں، وہ بھی، لیکن آپ دیکھ لیں اگر اللہ نے آپ کو نگاہ دی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا جس نے تقوی والا رمضان گزارا اور جس نے نہیں گزارا، دونوں کے چہروں پر عید کے دن زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان کا فرق۔ کیوں؟ خوشی کا تعلق نئے کپڑوں سے، خوشبو سے، کھانے پینے سے نہیں، خوشی کا تعلق دل سے ہے، اور اللہ نے اس کے دل کو نہیں خوش کیا، اس کے دل کو خوش کیا ہے۔ جس کے دل کو اللہ نے خوش کیا ہے اس کی خوشی کے کیا کہنے، اور یہ یہاں ایک جھلک ہے، اور اصل خوشی تو نزلا من غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گا اصل خوشی۔
تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میری بہنوں اور میری بچیوں، اللہ کے واسطے ابھی ہم شروع رمضان ہی میں ہیں، ارادہ کر لیں کہ ہم رمضان ختم کریں گے تو ہمیں تقوی نصیب ہو جائے اور ہمارا اللہ ہم کو حقیقی عید عطا فرما دے۔ اس لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے عید کے خطبے میں فرمایا کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، اس کی عید ہے جس نے نور تقوی سے اپنے دل کو نیا بنا لیا، منور کر لیا، روشن کر لیا۔ عید اچھا کھانے پینے والے کی نہیں ہے، عید اس کی ہے جس نے رمضان کے اعمال سے جنت کی نعمتوں کا حقدار اپنے کو بنا لیا۔ عید اس کی نہیں ہے جو عیدگاہ پہنچ گیا، بلکہ عید اس کی ہے جو حق تعالی شانہ کی رضا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اور فرمایا جس نے رمضان میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا، آج اس کے حق میں عید نہیں ہے، وعید ہے اور بڑی بد نصیبی ہے۔ اس لیے اپنی عید کو عید بنائیے، اور وہ جب بنے گی جب کہ رمضان تقوی کے ساتھ گزرے، اور تقوی کی حقیقت گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ بڑے گناہ بھی چھوڑ دو، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، سب چھوڑ چھاڑ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ جس طرح رہنے کو پسند کرتا ہے ویسا رہنے رمضان کا ایک مہینہ رہ کر اللہ کو دکھا دیں اور اللہ کو خوش کر دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے نے خدا کو خوش کیا ہو اور خدا بندے کو ناراض کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اپنے اس کے جواب میں ہمیں بھی خوش کر دے۔ دوسری بات یہ میں نے بتائی کہ ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو، خاص طور سے ان کو جو ماشاءاللہ شادی شدہ ہو گئے، ابھی اولاد کے امیدوار ہیں یا اللہ پاک نے عطا فرما دی ہے، تو یہیں سے اس بات کا ارادہ کریں کہ جو نعمت اولاد کی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے وہ اس کو ہم ذریۃً طیبہ بنا دیں، ذریۃً طیبہ، پاک باز اولاد بنا دیں گے، پاک باز نسل بنا دیں گے۔ ہم اس کو ایسی تربیت کریں گے، ان کی ایسا اللہ رسول کی محبت ان کے دل میں ڈالیں گے، دین کی عظمت، قرآن کی عظمت، صحابہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھائیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خدا نخواستہ آوارہ سڑکوں پہ گھومنے والے، رمضان کی راتیں خراب کرنے والے، ہوٹلوں پر پان کے ڈبوں پر مبارک دنوں اور مبارک راتوں پر ٹائم پاس کرنے والی ہماری اولاد نہیں ہوگی۔ ہماری اولاد مسجدوں میں سجدے کرنے والی، خدا کو رو رو کر منانے والی، توبہ و استغفار کرنے والی، پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کے سامنے نالہ و فریاد کرنے والی ہماری اولاد ایسی ہوگی۔ ہماری اولاد انسانیت کی خدمت گزار ہوگی، ہماری اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ہماری اولاد غرباء اور یتامہ اور مسکینوں کے لیے راحت کا سامان بن جائے گی۔ ہم ایسی اولاد تیار، ہم ایسی اولاد چاہتے ہیں۔ ایسی اولاد نہیں تو اللہ پاک اگر ایسی اولاد نہیں آپ عطا فرماتے تو ایسی اولاد ہی نہیں چاہیے۔ کیا کریں گے جو ہمارا نام ڈبانے والی، جو ہماری آخرت برباد کرنے والی اولاد ہو، اسے لے کے کیا کریں؟ اس لیے کسی نبی نے بھی اللہ تعالیٰ سے صرف اولاد نہیں مانگی، نیک اولاد مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی تو 80 سال کی عمر تک اللہ سے دعا کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے، اور 86 برس میں اولاد اللہ نے دی، اور حضرت ابراہیم یہی مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، پاک پروردگار نیک اولاد دیجئے مجھے، نیک اولاد دیجئے، ایمان والی اولاد دیجئے مجھے صرف اولاد نہیں چاہیے، نیک نبی کی وفادار اولاد چاہیے مجھے۔ ایسی اولاد مانگی۔ زکریا علیہ السلام کو نہیں ملی تھی اولاد، بوڑھے ہو گئے تھے، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ہڈیوں میں کا گودا بھی سوکھ گیا تھا۔ انہوں نے اپنی دعا میں یہی کہا، یا اللہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ ہڈیوں میں کا گودا بھی سوکھ گیا ہے اور سر کے بال چمک رہے ہیں سفیدی کی وجہ سے، پر میں مایوس نہیں ہوں، مجھے اب بھی آپ سے پانے کی امید ہے، اس لیے دعا کر رہا ہوں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے میرے لیے پاک باز اولاد عطا فرمائی، طاہر، پاک، نیکوکار، ایسی اولاد عطا فرمائیے۔ تو نبیوں نے جو اولاد مانگی وہی اولاد ہم اللہ سے مانگیں۔
وہی اولاد رحمت ہے، وہی اولاد خیر ہے، وہی اولاد بھلائی ہے، وہی اولاد صدقہ جاریہ ہے ہمارے پاس۔ اس لیے اللہ سے ایسی اولاد مانگے اور ایسی تربیت کریں۔ تو بہنیں بھی ارادہ کر کے جائیں کہ اپنے زیر سایہ اس وقت جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہم ان کی ایسی تربیت کر دیں گے کہ یہ بچے ذریت طیبہ بن جائیں گے اور کل انسانیت کے لیے بھی ابر رحمت ثابت ہوں گے اور اللہ رسول کی بھی خوشی کا سبب بنیں گے، اور ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور خدمت گزار رہے گی۔ اگر ہم نیک بنائیں گے یہ سب ملے گا، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ اور تیسری بات جو عرض کرنے کی ہے تو وہ یہی کہ ہم کو چاہیے کہ مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھنے کی ابھی سے فکر کریں، اور مسجدوں میں بڑے بوڑھے حضرات اپنی جانشینوں کو تیار کریں۔ ہم ہٹیں تو جگہ خالی نہ ہو، وہاں پر کوئی اور ہو، اس کو تیار کریں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے، اتنے سارے لوگ اتنے سارے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، کیا خطرہ ہے؟ ایسا نہ سمجھیے، امت کو بہت خطرات ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، ایسے حالات میں امت کو بہت خطرات ہیں۔ خطرات کے لیے پہلے سے بند نہیں باندھیں گے تو وہ سیلاب ہمارے بچوں کے ایمان کو بہا کے لے جائے گا۔ اس لیے ہم کو اس کی فکر کرنا ہے اور اس کی جانب توجہ دینا ہے۔ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے منصوبے تیار ہو رہے ہیں، باطل کے ایوانوں میں خفیہ طریقے پر ہو رہے ہیں۔ جب وہ سیلاب کا وہ دروازہ کھول دیں گے اور وہ ان کے منصوبوں کا دریا بہنے لگے گا، تب ہم اس کو روکنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کا دھکا دے کے نہیں روک سکیں گے۔ ایمان مضبوط چاہیے، مضبوط ایمان چاہیے، اور طاقتور یقین کی دولت چاہیے، اور اعمال صالحہ کی بڑی تعداد مقدار چاہیے جو ارتداد کے اور الحاد کے سیلابوں کو روک سکے۔ اس کے لیے مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ کمزور ایمان تو ہوا کی تنکوں کی طرح بہہ کے نکل جائے گا۔ کمزور ایمان دیکھا نہیں آپ نے؟ ایک آیا طوفان، اور وہ طوفان اڑیسہ کا، تو ان لوگوں نے کتنے ویڈیو کلپ چلائے اس کی، ہواؤں کی رفتار ابھی آیا بھی نہیں تب سے چلانا شروع کی کہ سب یہ ہواؤں کی یہ رفتار ہے، اس رفتار سے درخت ایسے اکھڑ رہے ہیں، گھر گر رہے ہیں، جھوپڑیاں اڑ جا رہی ہیں، کھیتیاں تباہ ہو چکی ہیں، اور بسیں پلٹ گئی ہیں، گاڑیاں چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر سوچئے کہ یہ سمندر کا ایک طوفان اس طریقے سے تباہ و برباد کر کے بستیوں کو مٹا کے رکھ دے سکتا ہے، تو یہ باطل کے ایوانوں سے چلنے والا الحاد کا، ارتداد کا طوفان کمزور ایمان والوں کو کیسے باقی رکھ سکتا ہے؟ تو ایمان مضبوط ہو، اور ہم مومن ہیں، ہم کافی نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، ہم میاں بھائی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ سب نہیں چلتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو دعوے کام نہیں آتے۔ آدمی کو چاہیے کہ ایمان کو اتنا مضبوط رکھے کہ وہ ایمان خود مقابلہ کرے۔ صحابہ کرام پر کوئی چیز اثر نہیں کر سکی، کیوں؟ ان کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں، الایمان فی قلوبہم اعظم من الجبل۔ صحابہ ہنستے بھی تھے، بولتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، دنیا داری بھی جو ان کے ذمے تھی وہ کرتے تھے، پہاڑوں میں نہیں رہتے تھے، جنگلوں میں نہیں رہتے تھے، ہواؤں میں نہیں رہتے تھے، اسی دنیا میں رہتے تھے، شادی بیاہ بھی کرتے تھے، ذمہ داریاں بھی پوری کرتے تھے، لیکن اس سب کے ساتھ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے مضبوط تھا، پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ تو کوئی مصروفیت اللہ سے غافل نہیں کر سکی، کوئی مصروفیت غافل نہیں کر سکی اللہ سے، ہمیشہ یاد الہی میں مگن و مست رہے۔ تو پہلے ایمان اتنا مضبوط کریں گے تب نا، اور اگر ہلکا پھلکا ایمان ہوگا اور ہم اس کی کوئی فکریں نہیں کریں گے تو ایمان کو یہ گمراہیاں دھکا دے سکتی ہیں، تو ہم اکھڑ جا سکتے ہیں۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کیجئے، ایسا مضبوط جیسے کھجور کا جھاڑ، ایسا مضبوط کیجئے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کھجور کے جھاڑ کی طرح اپنا ایمان مضبوط کرو کہ اس کی جڑیں زمین میں بہت مضبوط ہوتی ہیں
اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی. ایسا ایمان کی مثال قرآن میں دی گئی. ایمان ایسا ہونا چاہیے، اتنا مضبوط. اب دیکھو جتنے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، کھجور کے جھاڑ اس کے اوپر کا پورا ٹوٹ کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ یوں کھڑا رہتا ہے. ایسی وہ اتنی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اس کی. تو ایمان کی مثال اس درخت سے دی گئی کہ ایمان ایسا بناؤ، ایسا ہونا چاہیے. ایمان مضبوط درخت، کھجور کا درخت، جڑیں پیوست ہوں اور آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اس طرح جتنا ایمان مضبوط ہوگا اللہ مسلمانوں کو اتنا سر بلند کرے گا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا اپنے خطرات میں مسلمان پڑے رہیں گے. بس یہ 3 باتیں آج کی اس پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم اور بڑی غور کرنے کی، اور غور کر کے اس کا لائحہ عمل بنانے اور اس پر عمل کرنے کی باتیں ہیں. اس کی طرف سب حضرات توجہ دیں. اور ہمارا ایک چھوٹا مختصر سا رمضان کا ٹائم ٹیبل ہے، وہ آپ لوگ لیتے ہوئے جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دیں. اس کے اندر سہولت کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ سحری کو اٹھنے سے لے کر کے پھر رات کو آرام کرنے تک ہم کیسے کریں، کیا کریں، تاکہ ہمارا رمضان اگر خود سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹائم ٹیبل کیسے بنائیں، تو ایک بنے بنائے ٹائم ٹیبل سے ہم آسانی کے ساتھ بہت سے خیر کے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہماری اپنے کام چھوٹیں گے نہیں. اپنے سارے کام کرتے ہوئے اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.